اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولاده الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بنت القلم والنون وسر بین القاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون آیت اللہ العظمیٰ وزوجت آیت اللہ الکبریٰ محافظت النبوہ وناشرت الولایہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہراء ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احسنہ فی امام مبین بلندتر صلوات صلی اللہ دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے۔ آقا زادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے۔ اس موقف کے منتظمین، خدمت گزار، زائرین کی دن رات خدمت کرنے والے جتنے بھی رضاکار یہاں پر حسین کے مہمانوں کی نوکری کا حق ادا کر رہے ہیں، شہزادی ان کی سعی و کوشش و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے بھی زائرین نجف سے کربلا عازم سفر ہیں، شہزادی یہ سفر آپ کی نسلوں کے نصیب میں فرمائے۔ ہر سال، ہر بار اور کئی بار حسین ابن علی کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو زیارت کربلا کے لیے تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ مومنین کی جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے۔ برادر ذی وقار جناب محمد علی، ان کے رفقائے کار کی محنت سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں، جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ موضوع جو ہم نے کل شب سے شروع کیا، آج اس کی اختتامی مجلس آپ کی سماعتوں کو ہدیہ ہو رہی ہے۔ موضوع ہے کہ حسین کی سوچ اور حسین کا نظریہ اور حسین کی فکر کیا تھی۔ پہلی گفتگو بھی اسی پہ ہوئی، آج دن کی گفتگو بھی اسی پہ ہوئی، اور آج اس لمحے مجھے گفتگو میں اپنے موضوع کو بھی نبھانا ہے، اور آج شب شہادت ہے امام ہشتم کی، تو گفتگو سرکار حضرت علی بن موسیٰ رضا پہ بھی ہونی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ ہر دور کی خلافت نے ہر دور کی امامت سے ٹکرانے کی کوشش کی۔ خلافت ختم ہو گئی، امامت آج بھی زندہ ہے۔ یہ نظریہ خلافت کہاں سے آیا تھا؟ یہ بعد از رسول، دیکھیں لفظ خلیفہ اور لفظ امام دونوں ہی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ خلیفہ، خلافہ یہ پیچھے چلنے والے کو کہتے ہیں، جو پیچھے آئے وہ خلیفہ، جو آگے ہو وہ امام۔ مذہب اسلام میں دو ہی نظریات ہیں، ایک نظریہ خلافت ہے، ایک نظریہ امامت۔
ہمیں فخر ہے کہ ہم نظریہ امامت کے پیروکار۔ نظریہ خلافت سے ہمارا تعلق نہیں، ہم مانتے ہیں خلافت کو لیکن خلافت الہیہ کو مانتے ہیں۔ ہم الوہیت کی خلافت کو مانتے ہیں کہ جو اللہ نے خلافت قرآن میں کہی۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ آپ خاموش ہوئے، علی نے جملے کی وضاحت بھی کی۔ علی نے فرمایا پہلی خلافت آدم کی، دوسری داؤد کی، تیسری ہارون کی، چوتھی علی۔ اب نظریہ خلافت اصل میں بنایا گیا غدیر میں نظریہ امامت کے مقابلے میں۔ رسول نے غدیر میں واضح طور پہ اپنے بعد منشور اسلامی کا اعلان علی کی ولایت میں بند کر دیا تھا، اور ولایت علی کو واجب، اوجب، مستحب کی بحث سے نکال کے ضرورت دین میں شامل کر دیا تھا، کیونکہ حکم خدا آ گیا تھا اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو تو نے کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ اب اس نظریے کے مقابلے میں مسلمانوں نے جو ایک نظریہ پیش کیا وہ نظریہ خلافت تھا۔ متوجہ ہے بات کی جانب؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم رسول کے بعد امام نہیں مانیں گے، ہم پہلے خلیفہ، پھر دوسرا خلیفہ، پھر تیسرا خلیفہ۔ خلافت اتنی کمزور تھی کہ صرف 3 زینیں طے کر سکی، اور خلافت کو مجبوراً امامت کے دروازے پہ آنا پڑا۔ اور یہ نہج البلاغہ پڑھنے لگا ہوں جب مولا امیر المومنین کے دروازے پہ خلافت آئی کہ علی بے چینی سے انتظار کر رہے ہوں گے، علی لپکیں گے حکومت کی طرف۔ امیر المومنین کا پہلا جملہ نہج البلاغہ میں ہے علی نے خلافت کی قدر و قیمت بتا دی جو مسلمانوں کی خلافت تھی۔ یہ علی کے دروازے یا علی ہم آپ کو خلیفت رسول بنانے آئے ہیں۔ علی فرمایا اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی کو، اٹھاؤ اپنی اس زخمی اونٹنی کو، تمہاری یہ خلافت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کمتر ہے۔ میں امیر المومنین کی زبان پڑھ رہا ہوں، اور اگلا جملہ سنیے گا میرے بادشاہ کا۔ علی فرماتے ہیں یہ خلافت کی قمیض تم نے انہیں پہنائی تھی جن کے بدن میں پوری نہیں تھی۔ تمہید میں میرا ساتھ دیجیے کیونکہ اختتامی مجلس ہے۔ خلافت علی کے دروازے پہ آ گئی، امامت سے بھیک مانگی گئی کہ امام خلافت کو قبول کر رہے ہیں۔ امیر المومنین نے امامت کا سہارا لیا، مسلمانوں کے پاس خلافت صرف 3 زینیں طے کر سکی اور امامت کے دروازے پہ آ گئی۔ یہاں سے شیعت کا پہلا امام شروع ہوا، پھر انہوں نے کہا نہیں، پھر انہوں نے علی سے امامت نہیں خلافت کو چھین کے کہا اب ہم اپنی مرضی کے خاندانوں میں خلافت کو منتقل کریں گے۔ انہوں نے مختلف ادوار گزارے۔ اگر تم نے امامت کے مقابلے میں خلافت بنا ہی لی تھی تو پھر تم اتنے مجبور ہوئے کہ تمہیں ایک عرصے بعد خیال آیا کہ ہمارے پاس تو امام ہی نہیں ہے، پھر تم نے فقہ کا پہلا امام بنایا۔ یہ امام کون سا بنایا؟ ابو حنیفہ، نام اس کا نعمان بن ثابت تھا۔ یہ کب بنایا؟ خلافت والوں نے اپنا پہلا امام تب بنایا جب امامت میں ہمارا چھٹا امام آ چکا تھا۔ تمہید میری نوجوان نسل ذہن میں رکھنا، ہمارے ہاں امامت 6 زینیں طے کر چکی تھی اور انہوں نے اپنا فقہ کا پہلا امام بنایا کہ اب یہ جو فتویٰ دے گا ہم اس پہ عمل کریں گے۔ اب ہمیں مسلمان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتائے اگر امامت کی ضرورت مذہب پہ نہیں تو جب تم نے پہلا امام بنایا تو ہمارا چھٹے امام کا دور تھا، ہم 5 امامتوں کے دور دیکھ چکے تھے اور تمہارا پہلا امام بنا۔ اب تم نے حدیث لکھ دی کہ جو امام کو نہیں مانے گا وہ جہلیت کی موت مرا، تو اس سے پہلے جتنے بھی مرے تھے متوجہ ہے بات کی جانب؟ اب تم نے ہماری حدیث چوری کی، بالکل درس والی مجلس سنا رہا ہوں تاکہ ذہنوں میں آپ کے ایک تعمیراتی گفتگو ہو۔ اب جب تم نے کہا کہ یہ ہمارا پہلا امام ہے اور تم نے ہماری حدیث چوری کی کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا اور وہ مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا، تو تمہارا پہلا امام تو آیا ہمارے چھٹے امام کے دور میں۔
اس سے پہلے جتنے لوگ تھے وہ کس امام کی پیروی کرتے تھے؟ اور جب تمہارا پہلا امام آیا، نبی کو دنیا سے گئے ہوئے لگ بھگ 100 برس بیت گئے تھے، انہیں کیا پتا کہ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے؟ اب ایک نظریہ تو امامت کے مقابلے میں بنایا، لیکن کمزور بڑا تھا۔ فارسی میں ایک کہاوت ہے کہ اگر کسی عمارت، کسی دیوار کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی ہو جائے تو دیوار ثریا تک بھی چلی جائے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ خلافت کی ہاں پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی ہے، کیوں؟ جلدی میں رکھی گئی نا، تیزی میں رکھی گئی۔ اب جتنے مرضی مضبوط خلیفہ لے کے آئے، اب اپنے نوجوانوں کو بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی مہارت کے ساتھ میں اپنے جس امام کی آج شب ہے اس کے دروازے پہ لے کے آنے لگا۔ اب ہماری فقہ جو ہے، ہمارا مذہب جو ہے، ہم مانتے اللہ کو ہیں، کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھتے ہیں اور ولایت امیر المومنین کے قائل ہیں، ماتم حسین کرتے ہیں، لیکن ہم فقہ محمدیہ نہیں، علویہ نہیں، حسنیہ نہیں، حسینیہ نہیں، جعفریہ ہے۔ اب آپ میری نوجوان بچے مجھ سے سوال کریں کہ ہم جعفریہ کیوں ہیں؟ کیونکہ 5 امامتوں کے دور میں جب یہ 6 امام کا دور آیا، ادھر مقابلے میں جھوٹے امام بننے شروع ہوئے۔ ایک جھوٹا نظام امام کے مقابلے پہ فقہ کا رائج ہونے لگا، اور یہ دور اتنا روشن دور تھا کہ اس دور میں بنی امیہ سے اقتدار بنی عباس کو منتقل ہو رہا تھا۔ بنی امیہ دنیا سے جا چکے تھے اور بنی عباس کا پہلا بادشاہ منصور عباسی تخت پہ بیٹھ چکا تھا۔ بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں حکومت کے لیے لڑ رہے تھے، یہ حکومت کے لیے لڑ رہے تھے۔ امام کو موقع مل گیا، امام نے بساط علم بچھا دی، اور امام نے اتنی تیزی سے علمی کام کیا، اتنی تیزی سے علمی کام کیا کہ امام کی یونیورسٹی سے جو پہلے سٹوڈنٹس امام کی یونیورسٹی اور امام کے اس کیمپس سے نکلے ان کی تعداد 40,000 تھی۔ اور امام نے کہا اگر تم نے مجھ سے پڑھ لیا ہے تو وہ پڑھنے والے کون تھے؟ وہ کوئی عام لوگ نہیں، جابر بن حیان اٹھ رہا تھا، علم کیمیا کے ماہر اٹھ رہے تھے، علم ریاضیات لے کے جا رہے تھے، علم فزکس لے کے جا رہے تھے۔ اور امام نے انہیں کہا کہ اب اپنے گھروں کو نہ جانا، پھیل جاؤ دنیا میں، جا کے جو میں نے تمہیں سکھایا ہے لوگوں کو بتاؤ۔ وہ جب جا کے جنگلوں، صحراؤں میں، بستیوں میں، وادیوں کو لوگوں کو جا کے علم کی باتیں بتاتے، وہ لوگ حیران ہو کے کہتے ہم نے تو اتنی علم کی باتیں نہیں سنی، کس سے سن کے آئے ہو؟ وہ کہتے کالا صادق، ایک سچے نے کہا ہے۔ اب فقہ جعفریہ پھیل رہی ہے، یہ تمہاری شیعت کی ابتدائیہ پڑھ رہا ہوں، تمہارے مذہب کا وجود 5 اماموں کے دور میں امامت کو محصور رکھا گیا، امامت کو محدود رکھا گیا، امت کو امام سے دور کیا۔ 6 امام کا دور آیا، امام نے شیعت کو مضبوط کر دیا، مذہب اہل بیت کو مضبوط کر دیا۔ 6 امام نے اپنے بہت جلدی کے دور میں بہت زیادہ کام کر دیا۔ اب اس امام کے بعد جب 7ویں شہنشاہ کا دور آ گیا، اب حکومت اور خلافت گھبرا گئی۔ اب بنی عباس کی حکومت قائم ہو چکی تھی، اقتدار جم چکا تھا۔ 7ویں شہنشاہ کی زندگی کا ایک لمبا عرصہ قید خانے میں گزر گیا۔ یہ دور کس کا آ گیا تھا؟ یہ ہارون الرشید کا دور آ گیا تھا۔ اس ملعون کی 2 بیویوں میں سے اولاد تھی، ایک کا تعلق عرب سے تھا، ایک کا تعلق عجم سے تھا۔ جو بیوی عرب سے تھی اس سے اس کا بیٹا تھا جس کا نام امین عباسی تھا، جو عجم سے تھی اس سے اس کا بیٹا تھا جس کا نام مامون عباسی تھا۔ دونوں بیٹوں کی باپ کے مرنے کے بعد حکومت پہ لڑائی ہوئی۔ خلافت والوں کے بیٹے لڑتے ہیں، کسی امام کے جانے کے بعد اس کے 18 بھی بیٹے ہوں، امامت کے لیے لڑائی نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ امام ہم نے نہیں بنانا، امام اللہ نے بنانا ہے۔ تو پھر مجمع کو جگانے کے لیے جملہ کہہ دوں، جب امام کے بیٹے امام نہیں بنا سکتے تو غلام کے بیٹے امام کیسے بنا سکتے؟ یار گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟
ایک ہارون، ایک بیٹا امین، ایک بیٹا مامون، دونوں میں حکومت کے لیے لڑائی ہو گئی اور مامون نے امین کو قتل کروا دیا۔ اب مامون کی ماں تعلق عجم سے تھا، یہ ایرانی نسل تھا۔ اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ عرب والے بغاوت کریں کہ ایک اجمی نے ایک عربی کو قتل کر دیا، تو اس نے ایک ڈھونگ رچایا کہ میں نے بھائی کو حکومت کے لیے قتل نہیں کیا، کیونکہ یہ اہل بیت سے نفرت کرتا تھا اور میں اہل بیت کا دیوانہ ہوں۔ اس نے اہل بیت کی محبت کا بھیس بدلا، روپ دھارا، تاکہ اہل بیت کی محبت کے تحفظ میں میں عربوں کی بغاوت سے بچ جاؤں، اور فوراً ایک قاصد مدینے روانہ کیا اور امام علی بن موسیٰ رضا سے کہا کہ میں آپ کو ولی عہدی دینا چاہتا ہوں۔ جب امام نے ولی عہدی کو قبول کیا تو امام ہی کے ایک صحابی نے کہا کہ اے فرزند رسول، ایک ظالم اور فاسق کی ولی عہدی آپ قبول کر رہے ہیں۔ امام نے وہیں پہ قرآن کی آیت پڑھی کہ اگر یوسف عزیز مصر کا ولی عہد ہو سکتا ہے، مولانا نے فرمایا یہ حکومت ان کا حق ہی نہیں، یہ غاصب ہے۔ امام نے فرمایا میں اس سے ولی عہدی نہیں لے رہا، حقدار اپنے حق کی طرف جا رہا ہے۔ اب یہاں سے مضمون شروع ہو چکا، تمہید میں سنا چکا۔ اب اس کے ذہن میں کہیں ایک ڈر بھی تھا کہ میں نے عربوں کی بغاوت سے بچنے کے لیے امام کو ولی عہدی تو دے دی، کہیں امامت مضبوط نہ ہو جائے۔ جو لوگ امام کو لینے کے لیے مدینے سے گئے تھے، اس نے ان لوگوں سے کہا کہ امام کو زیادہ آبادی والے رستوں سے نہیں لے کے آنا، جہاں شیعہ اکثریت ہے۔ نیشہ پور کم کے رستے سے امام کو بصرہ کے رستے سے لے کے آنا۔ لیکن جب امام کا قافلہ بصرہ سے ہوتا ہوا نیشہ پور کے قریب پہنچا تو اس کے سپاہیوں نے ایک منظر دیکھا کہ 24,000 محدثین ہاتھوں میں کاغذ قلم لیے امام کا انتظار کر رہے تھے۔ کون انتظار کر رہے تھے؟ جو حدیثیں لکھتے تھے، جو اس دور کے نامہ نگار تھے، جو اس دور کے میڈیا کے رپورٹرز تھے، وہ حدیث لکھنے کے لیے ترس رہے تھے۔ 24,000 کاغذ قلم ہاتھوں میں لیے امام کا انتظار۔ جو ہی امام کی سواری پڑی 24,000 کی ایک ہی آواز آئی، فرزند رسول ایک حدیث لکھوا دیں۔ اب مجھ پہ سوال کرو کہ 24,000 ایک حدیث کے لیے کیوں تڑپ رہے تھے؟ دور اسلام میں اتنا بھیانک آ گیا تھا، جھوٹی حدیث سے اتنی گردی گئی تھی کہ امت سچی حدیث کے لیے تڑپ رہی تھی۔ آج مسلمان کہتے، مولوی کہتے نہیں جی جھوٹی حدیثیں کون سی ہوتی ہیں؟ اگر جھوٹی حدیثیں علیحدہ کی تھی تو تم نے صحیح بنائی؟ نہیں، بات آپ سمجھ نہیں سکے۔ امام بخاری نے جب اپنی حدیثیں اکٹھی کر کے کہا کہ یہ صحیح ہیں، تو اس کا مطلب کچھ جھوٹی تھی۔ مسلم نے صحیح بنائی ہے تو کچھ جھوٹی تھی۔ ہمارے پاس کوئی صحیح نہج البلاغہ اور کوئی غلط نہج البلاغہ نہیں، ہمارے پاس کوئی صحیح کافی اور کوئی غلط کافی نہیں۔ اب انہوں نے حدیث سے اتنی جھوٹی گردی گئی تھی، اتنی وضع حدیث کا فتنہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے کہ کس کس امام کے دور میں کتنی کتنی حدیثیں، کہ کوئی غلط حدیث لے کے آتا اور ایک پلڑے میں حدیث رکھی جاتی، دوسرے میں سونا رکھا جاتا۔ جھوٹی حدیثیں سونے کے عوض بیچی جاتی تھی۔ ایک ایسا دور بھی آیا تھا، بچے اس بات پہ مسکرائیں گے لیکن یہ مذہب کی حقیقت ہے، لوگوں کے گھر میں پیسہ ختم ہو گیا تھا تو یہ پیسے کی جگہ پہ حدیث سے لے جا کے ترازو پہ تول کے سبزی خریدا کرتے تھے۔ گھر کی سبزی کے لیے گھر سے حدیثیں لکھنی، دکان پہ جا کے کہنا میرے پاس اتنی حدیثیں ہیں، مجھے آج کے دن کے لیے سبزی دے دو۔ یہ دور اسلام نے دیکھا ہے۔ اتنی جھوٹی حدیثوں میں ہمیں کہہ رہے ہو اس میں سے علی دکھاؤ۔ علی دیکھنا ہے تو قرآن سے دیکھ۔ اب میرے مولا کے لیے 24,000 ہاتھوں پہ کاغذ قلم، فرزند رسول لکھوائیے، فرزند رسول لکھوائیے۔ کمال، پہلا ہی کام میرے شہنشاہ کا، جو 8ویں امام کے نوکر بیٹھے سر اٹھانا۔ اب امام کو پتا چل گیا کہ ایک لمبی مدت کے بعد امت حدیث لینے آئی ہے۔ امام نے حدیث بھی اب وہ دینی ہے کہ پچھلا اتنا لمبا عرصہ اس ایک حدیث میں ہی پورا کر دو۔
وہ سفر ہی سارے کا سارا عبور کر دوں۔ چلے میں خطابت کا جملہ آ گیا ہے تو میں جملہ وہ بھی دے دیتا ہوں۔ 24,000 ہاتھوں میں کاغذ قلم لے کے کھڑے تھے، کر رسول مانگ رہے تھے اور یہ دے نہیں رہے تھے۔ آج انہی کی نسلیں ہاتھوں میں کاغذ قلم لے کے کہتی فرزند رسول لکھوائیے۔ جس سواری پہ میرے 8ویں شہنشاہ بیٹھے تھے، اس سواری پہ اس اماری تھی، اس کے چاروں طرف قیمتی پردے لٹکائے ہوئے تھے، امام اس کے اندر بیٹھے تھے۔ جب سواری کے پیچھے دوڑے، فرزند رسول لکھوائیے، رسول کا واسطہ لکھوائیے، ایک حدیث لکھوا دیجئے، مولا کوئی ایک حدیث دے دیجئے۔ امام نے اماری کا پردہ اٹھایا، پردہ اٹھا کے امام نے رخ امامت کو باہر کیا۔ مدت کے بعد امت نے حقیقی امام کے چہرے کی تلاوت کی، زیارت کے لیے ترسی ہوئی نظریں اور امام کا کلام سننے کے لیے تڑپتے ہوئے قلم نے امام کو دیکھا۔ امام کا پہلا جملہ سنیے گا، پہلی حدیث سنیے گا۔ امام نے یوں سر باہر نکل کر، سنو، لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ ایک قلعہ ہے، لا الہ ایک قلعہ ہے۔ لوگوں نے جلدی سے لکھا لا الہ حسنی۔ امام نے پھر دوبارہ پردے کو اٹھایا، ومن داخل حسنی آمن من عذابی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ یہ کہہ کے امام نے پردہ گرا دیا۔ صرف اتنی حدیث لکھی گئی، لا الہ ایک قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے بچ گیا۔ لکھنے کے بعد محدث نے قلم اٹھایا، حدیث تشنا تھی۔ کیوں تشنا تھی؟ سنو مجھ سے، امام نے یہ نہیں کہا لا الہ ایک گھر ہے، لا الہ ایک عمارت ہے، امام نے قلعہ ہے۔ گھر کے دروازے کا پتہ چل جاتا ہے۔ بولو جو امام کے نوکر بیٹھے ہو، میں 8واں امام پڑھ رہا ہوں تمہارے سامنے، گھر کا دروازہ پتہ چل جاتا ہے، محل کے دروازے کا پتہ چل جاتا ہے۔ قلعے کا دروازہ ہر کسی کو نہیں پتہ ہوتا، قلعہ ہوتا ہی ایسا ہے کہ جو کسی کو بچانے کے لیے ہو۔ فرمایا لا الہ ایک قلعہ ہے، قلعے کا نام آنا تھا، محدثین نے لکھا لا الہ ایک قلعہ ہے۔ انہوں نے وہیں پہ کاغذ قلم رکھے کہ قلعہ ہے تو یہ تو بتایا نہیں داخل کہاں سے ہو گئے، کہا کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ امام نے دوبارہ اماری کا پردہ اٹھایا، امام نے اپنے دونوں سینے، اپنے دونوں گھٹنے اپنی سواری کے سینے پہ رکھے اور امام نے سواری کو منبر بنا کے کہا اس قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، کہہ کے پھر پردہ گرا دیا۔ انہوں نے کہا کیسے داخل ہوں گے؟ زہد سے، تقوی سے، عبادت سے، متقی بن کے، نمازوں سے، روزے سے کیسے داخل ہوں گے؟ امام نے کہا اس میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط عام ہے۔ نعرے بے شک کم لگانا، لیکن جلدی جلدی گفتگو سنو۔ امام نے فرمایا اس قلعے میں داخل ہونے کوئی شرط ہے، اور اس میں ایک شرط ہوں، میں شرط ہوں، میرا باپ شرط ہے، میرا دادا علی شرط ہے۔ اب جملہ کہہ دوں اگر جگر سنبھالیں، علی ولی اللہ لا الہ کی شرط ہے۔ نہیں 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 نہیں، اس معیار پہ آؤ جہاں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اب مجھ سے پوچھو شرط کسے کہتے ہیں؟ نماز عبادت ہے، وضو شرط ہے، روزہ عبادت ہے، دل کا صاف ہونا شرط ہے، حج عبادت ہے، صفا اور مروہ پہ دوڑنا اور کعبے کے چکر لگانا، حج کرنا یہ شرط ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے نماز پڑھوں گا لیکن شرط پوری نہیں کروں گا، روزہ رکھوں گا لیکن شرط پوری نہیں کروں گا، عبادت تب تک ہوتی نہیں جب تک شرط نہ ہو، جب تک وضو نہیں نماز کیسی، جب تک دل صاف نہیں روزہ کیسا، جب تک کعبے کا طواف نہیں تیرا حج کیسا، جب تک میدان جنگ میں گیا نہیں تیرا جہاد کیسا۔ جیسے نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی، لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ کے بغیر جملہ تو میری زبان کی نوک پہ تھا، نہ میں نے کبھی مجمع کا وقت ضائع کیا ہے اور نہ میں نے کبھی ممبر سے اپنا وقت ضائع کیا ہے، میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا۔
کہ علی ولی اللہ واجب ہے، مستحب ہے، باطل ہے، اشکال ہے، علی میں سے کسی میں نہیں آتا. علی واجب اوجب نہیں، علی دین کی شرط ہے. علی ولی اللہ شرط دین کا نام ہے. پوری ذمہ داری سے اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، پوری ذمہ داری سے. جیسا کوئی چیز نہیں ہے ہمارے رنگ میں، مگر ہاتھ میں شمشیر نہیں ہے. اور دریا پہ کہا شیر نے، اے سات کے بچے یہ لہر تیرے باپ کی جانی. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. بات آگے بڑھائیں سرکار. کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی یہ سوچنا ہی نہ کہ امام کسی ایک موضوع پہ دو مختلف حدیثیں کہیں. ایسا شاید ہو نہیں سکتا. امام ہمیشہ، اور یہ نہیں صرف ایک امام، اگر کسی ایک امام نے ایک حدیث کہی تو اگلا امام بھی اس حدیث کی تائید کرے گا. ہو ہی نہیں سکتا کہ امام موضوع بدلے اور حدیث ایک ہو. اب میں تمہیں بتانے لگا امام نے کیا کہا. لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ قلعہ ہے. اس میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں، اور ان میں سے ایک شرط میں ہوں. مشہد جاؤ، 8ویں شہنشاہ کے روضے پہ مولا لے کے جائے. مولا کی زری کے اندر جاؤ تو وہاں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، وہ بھی 8ویں امام کی ہے. یہاں کیا کہا. لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ قلعہ ہے. مشہد میں مولا کے دروازے پہ حدیث لکھی ہے حب علی حصنی، علی کی محبت بھی قلعہ ہے. جیسا لا الہ قلعہ ہے ویسا ہی علی کی محبت بھی ایک قلعہ ہے. امام نے کہا اس میں داخل ہونے کی شرط ہے، ان میں سے ایک شرط ہم ہے. لوگوں کو پتا چل گیا جسے کمزور کر رہے ہیں یہ تو شرط دین ہے. سواری بڑھتی 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 خراسان پہنچ گئی. مامون رشید نے اپنے پورے روب کے ساتھ امام کا استقبال کیا. استقبال کر کے امام کو تخت پہ لا کے ایک عالی شان کرسی پہ بٹھایا گیا. کرسی پہ بٹھا کے کہنے لگا فرزند رسول میں آپ کی بیعت لینے لگا ہوں. یہ امت آپ کی بیعت کرنے کے لیے بیتاب ہے، بیعت لے ان سے. امام نے بلا تشبیہ اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور اپنے چہرے کے برابر آ کے روک دیا. اب لوگ سامنے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب لوگ سامنے کھڑے ہیں. امام کی بیعت لینے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے اور امام یوں بیٹھے. اب لوگ مامون کی طرف دیکھ رہے ہیں. مامون امام کی طرف دیکھ رہے ہیں اور امام مطمئن ہو کے بیٹھے. اب کسی کی جرت نہیں ہو رہی کہ جب تک مامون نہ بولے ہم کیسے بولیں. مامون کی جرت نہیں ہو رہی کہ جب تک امام خود نہ فیصلہ کرے میں کیا کروں. آخر تھوڑی دیر کے بعد مامون کا فرزند رسول لوگ بیعت کے لیے کھڑے ہیں. تو امام نے کہا کر کیوں نہیں رہے. کہنے لگا آپ ہاتھ پھیلائیں گے تو وہ کریں گے. امام نے کہا تجھے نہیں پتا حجت کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی. حجت کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی. اب دیکھنا امامت کا نظریہ. اب امامت کا مقابلہ دیکھنا. امام مامون کی طرف دیکھ کر لگے تم بیعت کیسے کرواتے رہے ہو. فرزند رسول ہم تو ایسے کرواتے ہیں. تو نے کہاں سے سیکھی. میرے باپ نے ایسے کروائی تھی. اس نے کہاں سے سیکھی. اس سے پہلے خلیفہ نے ایسے کروائی تھی. اس نے کس سے سیکھی تھی. کیا لگا اس سے پچھلے خلیفہ نے ایسے کروائی. اس نے کس سے سیکھی تھی. کیا لگا سقیفہ میں ایسے ہوئی تھی. امام نے کہا تجھ میں ہم میں یہی فرق ہے. سقیفہ میں ایسے ہوئی تھی، غدیر میں ایسے ہوئی. غدیر میں رسول نے علی کا ہاتھ پھیلایا نہیں تھا، اٹھایا تھا. مولا نے فرمایا امامت کے ہاتھ بیعت. مولا نے فرمایا امامت کے ہاتھ بیعت ایسے نہیں ہوتی، امامت کے ہاں بیعت ایسے ہوتی. لوگ دیکھ گئے اس کا مطلب میرے باپ کی بیعت بھی غلط، ہمارے دادا کی بھی غلط. جو کر گئے وہ غلط کر گئے.
آخر امت میں ایک ہیجانی کیفیت ہوئی. مامون گھبرا کے کہنے لگا کروانی تو بیعت ہی ہے, چاہے ایسے ہو یا ایسے ہو. امام نے کہا ایسے ہو ہی نہیں سکتی. اس نے کہا اس کا ذکر قرآن میں کہیں ہے کہ ایسے ہو. امام نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا. ہم بیعت ایسے نہیں کرواتے, ہم ایسے کرواتے ہیں. امامت کی ہاں بیعت ایسے نہیں ہوتی, ایسے ہوتی ہے. ایک بندہ پورے مجمع سے مجھے 70 کی قیمت دے لیکن دے ضرور, باقی بے شک چپ ہو جانا. اب پتا چلا کہ علم پہ پنجہ کیوں ہے. بولو جو علی کے نوکر بیٹھے ہو, جو غازی کے مرید بیٹھے ہو, غازی آج بھی 12ویں کی بیعت لے رہا ہے. عباس آج بھی. کی شاہی تو نہیں ہے, یہ ہاتھ ہی منکر کی تباہی تو نہیں ہے. پیر کے روزے میں بھی عباس کا پنجہ, یہ ہاتھ کہیں ذل الہی. یا اللہ کا ہاتھ, اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا. سننا سننا سننا, امامت سننا, امامت سننا. امام نے ہاتھ یوں کر دیا. مامون نے کہا, جب امام نے دلیل بھی قرآن سے دے دی اور حکم بھی دے دیا, مامون نے کہا کرو بیعت. پہلا آیا اس نے امام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, امام مسکرائے. اگلا آیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, امام مسکرائے. تیسرا آیا اس نے انگوٹھے سے بیعت شروع کی, چھوٹی انگلی پہ ختم کی, امام مسکرائے. ایک لمبی لائن بیعت کر چکی, ایک انصاری نوجوان آیا, اسے چھوٹی انگلی پہلے رکھی, آخر پہ انگوٹھا رکھا. امام نے کہا پہلی بیعت اب ہوئی ہے. فلسفہ سمجھو امامت کا, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے امام نے خلافت والوں کو دور کیا ہوا تھا. کیونکہ بیعت لفظ نکلا ہے بے سے, بے کہتے ہیں خرید و فروخت. بیعت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کسی کو حاکم ماننا, بیعت کرنے کا مطلب ہوتا ہے کچھ بیچنا, کچھ خریدنا. 5 چیزیں بیچی جاتی ہیں, 5 خریدی جاتی ہیں. جان, عزت, نفس, مال, اولاد. دے دو. رزق, عزت, بخشش, مغفرت, آخرت لے لو. یہ بیچ وہ سکتا ہے جس کا 5 پہ کنٹرول ہو. ہم کسی کی بیعت اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمیں خبر ہے رزق کوئی نہیں دے رہا, بخشش کوئی نہیں کر سکتا, مغفرت کوئی نہیں کر سکتا, آخرت کی ذمہ داری کوئی نہیں لے سکتا. امام بیعت کروا رہے ہیں, بیعت ہو چکی. اب امام نے امت کو مدت کے بعد بیعت کا طریقہ سمجھایا کہ بیعت چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگوٹھے پہ ختم کیا کرو, یہ رسول کی سنت ہے. رسول ایسے بیعت کروایا کرتے تھے. اب مامون پریشان کہ امام نے پہلے دن ہی آ کے صرف میرا ہی نظریہ غلط نہیں کیا, تو ساری کی ساری خلافت کی صف ہی لپیٹ دی. پیچھے جو ہوا وہ غلط. یہی ہوا نا. ابھی جنگ نہیں ہو رہی, لڑ نہیں رہا امام. دیکھو امامت کا روب دیکھو. یہاں جنگ نہیں ہو رہی, یہاں کوئی لشکر نہیں آ رہا, یہاں سر نہیں کاٹا گیا. نظریے نے نظریے کو شکست دی, فکر نے فکر کو شکست دی, ارادے نے ارادے کو شکست دی. امام رشید نے کہا فرزند رسول, روم والوں نے جو سکہ رائج کیا تھا, اور روم والوں کا سکہ جیسے آج کے دور میں امریکن ڈالر ہے, اس دور میں روم کا سکہ تھا. روم عیسائیوں کی سلطنت تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا سکہ سب سے زیادہ مسلمان ممالک میں جاتا ہے, 5ویں امام کے دور میں انہوں نے اپنے سکے پہ عیسائیت کی تبلیغ کی. 5ویں شہنشاہ نے اسلامی سکہ بنایا تھا سب سے پہلے. لیکن جب 8ویں امام کا دور آیا تو مامون نے کہا کہ فرزند رسول, وہ مسلمان سکے سے خرید و فروخت نہیں کرتے, بتائیں کیا کریں. امام نے سکہ کہاں ہے؟ سکہ لایا گیا.
امام نے فرمایا رومیوں کا سکہ کہاں ہے؟ دیکھا گیا کہ رومیوں کے سکے نے اپنے سکے پہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ امام سکے پہ اسلامی عقیدے کی تبلیغ کرو۔ مامون دے کے کہنے لگا خانہ کعبہ کی تصویر نقش کرواتے ہیں، لا الہ الا اللہ لکھواتے ہیں۔ مولا نے فرمایا نہیں، سلطنت بھی الہی ہے، حکم بھی الہی ہوگا، فیصلہ وہ کرے گا کہ سکے پہ کیا ہوگا۔ مامون دے کہا اب اس سے کون پوچھے گا؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے وقت دے میں 2 رکعت نماز پڑھوں، امام کا ارادہ ہی اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، امام کا لہجہ ہی توحید کا لہجہ ہوتا ہے۔ امام نے سکہ ہاتھ میں رکھا اور اپنی انگشتری کو اٹھا کے امام نے سکے کے گل پر رکھا، اور جب اٹھایا تو لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ۔ کیونکہ بغض اہل بیت والوں کو دشمنی لا الہ سے نہیں تھی، دشمنی محمد رسول اللہ سے نہیں تھی۔ سکہ پھیل گیا، اس نے حکم امام کے تحت سکہ رائج تو کروا دیا۔ تھوڑے عرصے بعد اس نے کہا کہ اس سکے میں تو ہماری پوری کی پوری خلافت گئی، اس نے سکہ بند کروا دیا۔ مومنین نے اپنے گھروں میں سنبھال کے رکھ لیا۔ مومنین وہ سکہ بازار میں دیتے نہیں تھے کیونکہ قیمت سے زیادہ قیمتی تھا، یہ اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے۔ وہ دور تقیے کا دور تھا، بیوی شوہر سے مذہب چھپاتی تھی، ماں باپ اولاد سے مذہب چھپاتے تھے۔ اس دور میں شیعہ اپنی پہچان نام لے کے نہیں کروا سکتے تھے، نام دشمنوں کے نام جیسا رکھ دیتے تھے تاکہ قتل ہونے سے بچ جائیں، رہتے دشمنوں کی آبادی میں تھے تاکہ زندہ رہ سکیں۔ ایک مشکل ترین دور تھا۔ شیعہ اپنی پہچان کے لیے وہ سکہ سنبھال کے اپنے پاس رکھتے، جب کبھی سفر میں جاتے اس سکے کو اپنے بازو پہ باندھ لیتے، کہ پوچھتا یہ کیا ہے؟ وہ کہتے یہ ہمارا امام زامن ہے۔ مذہب جعفریہ پڑھ رہا ہوں۔ کچھ لوگ تو میرے مولا کو ولی کہتے ہیں، کچھ لوگ تو میرے مولا کو ولی کہتے ہیں، اور کچھ لوگ میرے مولا کو مظہر جلی کہتے ہیں، لیکن جو چلائے انگلیوں پہ نظام شمس و قمر ہمارے عقیدے میں اسے علی کہتے ہیں۔ ادب کی بات کروں گا حدود کے اندر، کہ جیسے ساری فضیلت درود کے اندر، جیسے ساری فضیلت درود کے اندر، علی کے نام کا نعرہ وہی لگائے گا، علی کے نام کا نعرہ وہی لگائے گا ہر علی کونے جس کے وجود کے اندر۔ بس گفتگو تمام ہو رہی ہے جی، بس مختصر، کیونکہ اوقات مختصر ہے، مومنین عبادت میں ہیں، سفر میں ہیں، مسافرت میں ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ لمحات ضائع ہوں، جلد از جلد آپ تڑپ رہے ہیں حسین بن علی سے ملنے کے لیے، آپ کا سفر طولانی نہ ہو جائے، ملاقات یقینی بھی ہے اور جلدی کی بھی۔ بس میرے آٹھویں شہنشاہ نے روشن ترین دور کر دیا، اور ہر جگہ پہ اہل بیت کے علوم کی تبلیغ اور ترویج ہونا شروع ہو گئی۔ مامون کے لیے یہ گراں گزر رہا تھا، جس کو بلایا تھا اس نے خلافت کو دن بدن کمزور کر دیا۔ آخر مامون رشید نے امام کو رستے سے ہٹانے کا پورا منصوبہ بنایا۔ امام کا ایک صحابی تھا جس کا نام ابا سلت تھا۔ امام کہا کرتے تھے ابا سلت کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو سلمان کو علی سے تھی۔ مولا نے ابا سلت کو قریب بلایا اور ابا سلت سے کہا ابا سلت، یہ تو سمجھتا ہے نا کہ مامون آئے دن مجھے دربار میں بلا کے میری تعریف کے قصائد اور فضائل پڑھتا ہے، یہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، در اصل یہ میرا قاتل ہے۔ قاتل کا نام آنا تھا۔ ابا سلت کے چہرے پر پریشانی آئی، مولا یہ آپ کو کیسے قتل کرے گا؟ امام نے فرمایا ابا سلت یہ ایک دن مجھے اپنے محل میں دعوت کے لیے بلائے گا، اس کے کچھ غلام عربی اپنے ہاتھوں سے انگور کا شربت بنا رہے ہوں گے اور اناروں کا شربت بنا رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ زہر سے بھرے ہوئے ہوں گے، وہ میرے سامنے انار توڑیں گے، اپنے ہاتھوں سے انار کے دانوں کا شربت بنائیں گے،
اس میں زہر مل چکا ہوگا. مامون مجھے وہ انار کا شربت پیش کرے گا، میں اس سے 2 گھونٹ پیوں گا، وہ میری وجہ شہادت بنے گا. یہ کہہ کے امام نے کہا کہ جب ابا سلت میں گھر آؤں اور میری شہادت ہو جائے، مامون کو میری شہادت کی خبر ملے گی، یہ روتا ہوا میرے دروازے پہ آئے گا تاکہ امام سے محبت کا اظہار کر سکے. یہ آ کے کہے گا کہ میں امام کو غسل دوں گا. مامون جب یہ اعلان کرے تو ابا سلت ہوشیار رہنا، میرے گھر میں ایک نور کا خیمہ نصب ہوگا، اس کے اندر میری میت کو رکھ دینا. میرا بیٹا تقی اجازت امامت سے آئے گا اور وہ آ کے میری میت کو غسل دے گا. خبردار کوئی اندر جانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ اندھے ہو جاؤ گے. امام کو غسل صرف امام دے سکتا ہے، معصوم کو غسل صرف معصوم دے سکتا ہے. میرا جنازہ خود بخود اس نورانی حالے سے باہر آئے گا، اس نورانی خیمے سے باہر آئے گا. جب میرا جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا ہوگا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں گے. مامون سیاہ لباس پہنے میرے جنازے کے آگے رو رہا ہوگا. جب جنازہ گاہ میں جائے گا تو یہ جنازہ پڑھانے کی کوشش کرے گا، یہ تیز آندھی آئے گی، میرا بیٹا مصلی پہ آئے گا، میری نماز جنازہ کی امامت کروائے گا. اے ابا سلت، جب میرا جنازہ ہو چکے، میری تدفین کا مرحلہ آئے، یہ جان بوجھ کے ہارون رشید کے قبروں کے پائنتی کی طرف، قدموں کی طرف میری قبر بنانے کا حکم دے گا. جب وہاں کدال مارا جائے گا تو زمین وہاں سے رستہ نہیں دے گی، زمین کھودی نہیں جائے گی، مجبوراً اس کو ہارون کے سرہانے کدال لگانا پڑے گا. جب وہاں ایک بار کدال لگاؤ گے زمین پھٹ جائے گی، نیچے سے ایک سفید سنگ مرمر کی تختی باہر آئے گی جس میں لکھا ہوگا یہ قبر رضا ہے. اس کے نیچے ایک پانی ہوگا جس میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تیر رہی ہوں گی. ایک بڑی مچھلی آئے گی، وہ چھوٹی مچھلیوں کو نگل جائے گی، تھوڑی دیر کے بعد پانی خشک ہو جائے گا. میری میت کو اس قبر کے اندر رکھ دینا. خبردار کوئی بھی میری قبر پہ مٹی ڈالنے کی کوشش نہ کرے. امام کبھی بھی امت کا حق نہیں لیتا. میں نہیں چاہتا کوئی دشمن امام پہ یہ احسان کرے. میری قبر خود بخود بند ہو جائے گی. ابا سلت میری قبر کے تعویذ کو بند کر دینا. ابا سلت نے وہ صحابی ہے جس نے امام سے امام کی شہادت سنی. یہ جو تم عزاداری کرتے ہو نا، یہ تو تم زیارت حسین کے لیے اس 8ویں شہنشاہ کی جو تڑپ تھی وہ قابل دید تھی. مولا جب خراسان میں ہوتے تھے اور امام نے ایک لمبا دور ولی عہدی کا گزارا، جب بھی کوئی عراق سے جاتا امام اس سے ملنے کی خود تمنا کرتے، اسے بلا کے کہتے خبر ہوئی ہے تو عراق سے آیا ہے. جب وہ کہتا میں عراق سے آیا ہوں، امام رضا رو کے کہتے ہیں کیا تو نے میرے جد حسین کی قبر کی زیارت کی ہے؟ کیا تو کبھی میرے جد حسین کی قبر پہ گیا ہے؟ جب وہ کہتا کہ ہاں مولا میں قبر حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، میں نے کتاب کے جملے پڑھ رہا ہوں تو میں سفر کربلا میں. امام کو جب وہ کہتا کہ میں نے قبر حسین کی زیارت کی، امام اپنی مسند سے اٹھتے، اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے چومتے، آنکھوں سے لگاتے اور لگا کے کہتے اگر کبھی واپس عراق جائے تو میرے جد کی قبر پہ جا کے کہنا تیرا غریب بیٹا تجھے سلام کہہ رہا تھا. محمد علی بھائی، آج کی مجلس میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ جو آپ مومنین کے لیے انتظام کرتے ہیں، میرے 8ویں شہنشاہ کی سنت ہے عزاداروں کے لیے قالین بچھانا. مولا جب اپنے گھر میں مجلس کرواتے تو مولا خود قالین بچھاتے. غلام آگے بڑھ کے مولا سے کہتے مولا یہ کام ہم کرے، کہتے نا مجھے خدمت کرنے دو حسین کے عزاداروں کی. مولا قالین بچھاتے. اور یہ سنت امام رضا ہے. کوشش کرنا آج کے بعد مولا مجلس میں بیٹھنے سے پہلے بھی اس جگہ کو چومتے، مجلس سے اٹھتے ہوئے بھی جس جگہ پہ مجلس ہو رہی ہوتی اس قالین کو ہاتھ لگا کے چہرے پہ لگاتے. لوگ پوچھتے مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا کاش تمہیں اس جگہ کی اہمیت کا پتہ چل جائے. یہ وہ مقام ہے جہاں ملائکہ اپنے پروں کو مس کر کے چلے جاتے ہیں. ایک دن امام رضا کا رونے کو جی چاہا. امام نے اپنے غلام سے کہا یہ بات مدینے کی ہے. امام نے کہا جاؤ دیبل خزائی کو بلاؤ. دیبل اس دور کا مرثیہ خان تھا، ذاکر حسین تھا. فرمایا دیبل کو بلاؤ.
صحابی نے جا کے دیبل کو کہا تجھے امام رضا یاد کر رہے ہیں۔ دیبل دوڑا، جب امام کے دولت سرا کے قریب آیا تو دیکھا امام دروازے پہ کھڑے۔ دیبل نے سمجھا کہ شاید کوئی شاہی مہمان آ رہا ہے، امام کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب دیبل قریب آیا تو امام نے اپنی ابا سے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا۔ اگلا لفظ پڑھوں تو میں ذاکر حسین کے احترام کا، امام رضا کا جملہ پڑھنے لگا۔ امام کہتے اے میری دادی کے مددگار تجھ پہ میرا سلام، اے میری دادی فاطمہ کے مددگار تجھے میرا سلام۔ امام نے دیبل کے گلے میں باہیں ڈالی، دیبل کا ہاتھ پکڑ کے مولا ممبر کے قریب لے کے آئے۔ ممبر کے قریب آگے، دیبل تو نے میرے جد حسین پہ کوئی مرثیہ لکھا؟ دیبل کہتا ہاں مولا، چند روز پہلے ایک نیا مرثیہ لکھا ہے۔ امام کہتے دیبل مجھے سنا۔ دیبل یوں ممبر کے قریب کھڑا ہو کے پڑھنے لگا۔ امام نے کہا رک، ممبر پہ بیٹھ۔ دیبل کام کے کہتا مولا آپ کہاں بیٹھیں گے؟ فرمایا تو ذاکر حسین بن کے ممبر میں بیٹھ، میں عزادار حسین بن کے زمین میں بیٹھوں گا۔ دیبل کا بدن کا بار ہو کے کہتا میری جرت نہیں، زہرا کا بیٹا زمین میں بیٹھے، میں ممبر پہ بیٹھوں۔ امام نے کہا میں حکمن کہہ رہا ہوں، مجھے تھوڑی دیر حسین کا عزادار بننے دے۔ تجھے خبر نہیں ہے کہ میرے جد کو رونے کا اجر کیا ہے؟ دیبل حکم امام کے تحت ممبر پہ آئے۔ دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ اس مرثیوں کو عربوں میں بہت ترویج دی گئی۔ اس مرثیے کا ہمارے پاکستان کے شاعر حماد اہل بیت محسن نقوی نے اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا، سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا۔ زہرا تیری گلیوں کا صحرا میں بکھر جانا۔ دیبل آیا ممبر ہو تیرے بیٹے حسن پہ جسے مدینے پہ تیروں کے ساتھ استقبال کیا گیا، میرا سلام ہو تیرے بیٹے حسین پہ جسے کربلا کے ریگستان میں 3 دن کا پیاسا مارا گیا، میرا سلام ہو تیرے بیٹے علی زین العابدین کو جس کو شام کی گلیوں میں قیدی کر کے پھرایا گیا، میرا سلام ہو تیرے بیٹے محمد باقر کو جسے کم سنی میں باپ کے ساتھ قید کیا گیا، میرا سلام ہو تیرے بیٹے جعفر صادق پہ جسے مسافرت میں موت آ گئی، میرا سلام ہو تیرے بیٹے موسی کاظم پہ جسے زندان کھا گیا۔ یہ کہہ کے دیبل نے مرثیہ بند کیا۔ دیبل ممبر سے نیچے اترا، امام کی آواز آئی دیبل دوبارہ ممبر پہ جا، ایک شعر میری طرف سے پڑھ دے۔ دیبل نے کہا مولا میرا مرثیہ ختم ہو گیا۔ امام نے ایک شعر کاغذ پہ لکھا، دیبل نے شعر پڑھا، اس میں لکھا میرا سلام ہو تیرے اس بیٹے پہ جو تو اس میں غریب ہو کے دفن ہو جائے گا۔ دیبل شعر پڑھ کے چیخا، روکا مولا مجھے تو نہیں پتا فاطمہ زہرا کا کوئی بیٹا تو اس میں بھی دفن ہے۔ امام نے گریبان کو پھاڑا، روکا یہ تیرا وہ غریب امام ہے۔ اب حوصلہ کرنا، میں اگلا جملہ پڑھنے لگا ہوں، یہ ہے تیرا وہ غریب امام جو تو اس میں غربت کی حالت میں دفن ہو جائے گا۔ اتنا جملہ پڑھنا تھا یا مزدورات کی طرف سے کنات اٹھی، ایک سفید سر والی قریب دوڑی ہوئی آئی، روکلی دیبل دوبارہ شعر نہ پڑھنا، جب سے تو نے شعر پڑھا ہے کبھی رضا کی کوئی بہن بے ہوش ہو جاتی ہے، کبھی رضا کی کوئی بہن بے ہوش ہو جاتی ہے۔ آج امام رضا کی شہادت ہے، میں مولا سے پوچھنا چاہتا ہوں مولا تیری بہنیں مدینے میں پردے کے اندر بیٹھی تھی، انہیں صرف پتا چلا کہ ان کا بھائی مر جائے گا، وہ بے ہوش ہو گئی، آئے زینب کبریٰ 70 قدم کے فاصلے پہ قاتل سے کہہ رہی تھی خنجر آہستہ چلا، میرا حسین بڑا پیاسا ہے، اس کی رگیں خشک ہو گئے۔ اے کربلا کے زائروں، اے مسافر بن کے مسافروں کو رونے والوں، اے اپنے گھروں سے دور ہو کے ایک بے وطن کو رونے والوں، تمہارا سفر ختم ہو جائے گا، چند روز مہمان ہو حسین کے، کوئی گھر میں ماں چھوڑ کے آیا ہے،
کوئی بیٹیاں چھوڑ کے آیا ہے، کوئی اولاد چھوڑ کے آیا ہے. ادھر 40 کا دن ختم ہوگا، زائر ایک دوسرے سے پوچھیں گے تیری فلائٹ کب ہے، تو نے واپس کب جانا ہے. تم تو گھروں میں جانے کی تیاری کر لو گے، ایک بار قبر حسین پہ جانا، رو کہنا مولا ہم تو واپس جا رہے ہیں. نہ تیری سکینہ واپس گئی، نہ تیرا اصغر واپس گیا، تیرے بیٹے کربلا میں رہ گئے. حوصلہ کرنا، مجھے شہادت پڑھنے دینا. آج شہادت کی شب ہے 8ویں شہنشاہ کی. مولا نے کہا ابا سلت یہ مجھے زہر دے کے ماریں گے. مولا نے فرمایا ابا سلت یہ شہادت میں تجھے بتا کے جا رہا ہوں، میری شہادت کے بعد لوگوں کو بتانا کہ امام کو کیسے شہید کیا گیا. ابا سلت میرے جانے کے بعد وطن میں نہ رہنا، یہ تیری جان کے دشمن ہو جائیں گے. آج بھی مشہد جاؤ، امام رضا کا یہ صحابی پہاڑی کے اوپر دفن ہے. 2 صحابی ہیں امام کے آخری وقت میں، ہرسمہ ابا سلت. آخری وقت میں وصیت ابا سلت کو کی، لیکن جب بلایا ہے نا مامون نے، امام ہرسمہ کو ساتھ لے کے گئے. ہرسمہ کو مولا کی وہ بتائی ہوئی روایت یاد تھی. جب امام نے کہا نا ہرسمہ مامون نے دعوت پہ بلایا ہے، ہرسمہ کے چہرے کا رنگ اتر گیا. لوگ کہتے ہیں مولا مولا کہیں جدائی کا وقت تو نہیں آ گیا. مولا کی آواز آئی ہرسمہ میرے ساتھ چل، تو دروازے پہ بیٹھ جانا، میں اندر جاؤں گا. اگر دربار سے واپس آؤں تو میرے سر پہ امامہ بدا ہوا نہ ہو، ایک چادر بن کے میرے سر پہ ہو اور میں نے اس چادر سے اپنا چہرہ چھپایا ہو. سمجھ لینا زہر مل گئی ہے. اگر میرے سر پہ چادر نہ ہو اور امامہ ہو، سمجھنا کہ ابھی اس نے سازش نہیں کی. ہرسمہ دروازے پہ بیٹھ گیا، امام اندر چلے گئے. اب اپنے جگر سے پوچھو کہ ہم میں سے اگر کسی کو امام یہ بتا کے جائیں تو لمحے ہم پہ کیسے گزریں گے. امام کے قدم دربار کے اندر گئے. ہرسمہ کبھی جنت البقیع کی طرف دیکھتا، کبھی مدینے کی طرف دیکھتا. رو کہتا اے بی بی فاطمہ اپنے بیٹے کی محافظ بن جانا، بی بی تیرا بیٹا وطن سے دور ہے، اس کی بہنیں مدینے میں. ہرسمہ سانسوں کو گن گن کے امام کا انتظار کرتا. جو ہی امام نے دربار کا دروازہ کھولا، امام کے سر کے اوپر چادر تھی. ہرسمہ نے چادر دیکھی. ہرسمہ رو کے کہتا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب میں اگلی سطر پڑھوں گا تو اے شیعوں، کربلا کے مسافروں، حسین کے زائروں، شب شہادت علی بن موسیٰ رضا یہ جملہ سن لینا. ہرسمہ ابھی انا للہ پڑھ کے امام کے پیچھے چلا. ہرسمہ کی حالت غیر ہو گئی کیونکہ مولا رضا جہاں سے پاؤں اٹھاتے تھے زمین سرخ ہو رہی تھی. اس نے امام کے پاؤں کے تلووں سے زمین سے خون نکلتا ہوا دیکھا. یہ دوڑ کے امام کے آگے گیا. جب اس نے جھک کے دیکھا امام کی آنکھوں سے خون جاری تھا. شہر اتنا شدید تھا تیرے مولا کی آنکھوں سے لہو جاری ہو گیا. زہر کی شدت سے امام کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے پھٹ گئے. ہرسمہ نے امام کو سہارا دیا، امام کو گھر میں لا کے بٹھایا. امام کو بستر پہ بٹھا کے ہرسمہ نے بستر سیدھا کیا. امام کی آواز آئی ہرسمہ جلدی جا، وقت بڑا تھوڑا ہے. ابا سلت کو بلا کے لا. ہرسمہ نے دروازہ کھولا. اور یہ قانون قدرت ہے، جب امام شہید ہو رہا ہوتا ہے کائنات میں تغیرات آتے ہیں. آسمان سے تیز آندھی، تیز بارش، آسمان سے بارش کا آنا، بادلوں کا گرجنا، یہ علامت ہوتی ہے کہ کوئی مظلومیت میں مارا جا رہا ہے. ادھر امام کو زہر ملی ہے. ہرسمہ نے گھر کا دروازہ کھولا. باہر کالی سیاہ اندھیری، یوں تیز آندھی، طوفان، بارش. ہرسمہ کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا. ہرسمہ دیواروں کے ساتھ لگتا ہوا دیواروں کو سہارا دیتا دیتا ابا سلت کے گھر گیا.
جب یہ ابا سلت کے گھر گیا، ابا سلت نماز شب کی تیاری کر رہے تھے، اس نے کہا ابا سلت مصلی لپیٹ، امام کو زہر مل گئی ہے۔ ابا سلت نے ہرسمہ کا ہاتھ تھاما، یہ خراسان کی گلیوں میں امام کے گھر کی جانب دوڑ رہے تھے۔ جب یہ امام کے گھر پہنچے، انہوں نے دروازہ کھولا، ابا سلت نے کہا ہرسمہ کہاں ہے میرے مولا؟ ہرسمہ نے بستر پہ ہاتھ مارا، کہا ابھی تو یہاں بٹھا کے گیا تھا، مولا کہاں گئے؟ ابھی یہ ڈھونڈ رہے تھے، انہوں نے چراغ روشن کیا، امام میں رضا ریت پہ ایسے تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ امام کی حالت دیکھی، ابا سلت رو کہتا اے مولا آپ کی یہ حالت کی ہو گئی؟ امام رو کہتا تو بتا تیرے آنے میں دیر کیوں ہوئی؟ رو کہتا مولا باہر موسم بڑا خراب ہے، آندھی بڑی تیز ہے، بارش بڑی تیز ہے، مولا ہمیں رستہ نہیں مل رہا تھا۔ امام رو کہتے تم مرد ہو کے رستہ بھول گئے، وہ اکیلی قم کی پہاڑیوں پہ رو رو کے کہہ رہی ہے کوئی مجھے میرا رضا ملا دے اور میرا غریب دوست۔ حوصلے کے ساتھ اجروں کے من اللہ، آقا زادیاں تمہارا ماتم قبول کرے، رسول کی بیٹیاں تمہارا پرسہ قبول کرے۔ ادھر زہر بھائی کو مل گئی، بہن پہنچ گئی قم کے چند میل ساوا کی پہاڑیوں پہ، جس سواری پہ چلی وہ سواری مر گئی۔ میں منبر کی تقدس کی قسم کھا کے روایت پڑھنے لگا ہوں۔ رضا کی بہن کو ایک ملاؤن کی آبادی قریب تھی سے خبر ہوئی کہ یہاں پر چند مستورات ہیں اور چند مرد ہیں۔ اسے خبر ہوئی کہ یہ موسیٰ کاظم کی اولاد ہے، یہ پانی میں زہر ملا کے لے کے آیا۔ ادھر بھائی کو زہر مل گئی، ادھر ساوا کی پہاڑی پہ بہن کو زہر مل گئی۔ زہر سے شہیدہ ہوئی ہے رضا کی بہن۔ ادھر سواری مر چکی تھی اور بی بی قم کے قریب تھی۔ قم شیعوں کا شہر تھا، موسیٰ ابن خزرج ان کا سردار تھا۔ اسے خبر ہوئی کہ مولا رضا کی بہن ایک قافلہ لے کے آ رہی ہے۔ اس نے قم کی گلیوں میں اعلان کروایا کوئی مرد باہر نہ آئے۔ میں پڑھ دوں گا مصائب، مولا کی شہادت کی شب ہے، میں پردہ نہیں ڈالوں گا۔ اس نے کہا کوئی بچہ چھت پہ نہ آئے۔ اس نے کہا میں سردار ہونے کی حیثیت سے حکم کرتا ہوں قم کی تمام مومنہ عورتیں اپنے سروں پہ چادریں لیں، ہاتھوں میں پھولوں کی ٹوکریاں اٹھائیں، قم کے دروازے پہ کھڑی ہو جائیں۔ علی ابن موسیٰ رضا کی بہن آ رہی ہے، اسے خبر ہو کہ یہ علی کے محبوں کا شہر ہے، یہ علی کے شیعوں کا شہر ہے، یہ رضا کے ماننے والوں کا شہر ہے۔ قم کی عورتیں اپنے سروں میں پھولوں کی ٹوکریاں لے کے قم کے دروازے پہ چلی گئی۔ ادھر بی بی کو زہر ملی ہوئی تھی، بی بی کا پہلا قدم قم کی گلیوں میں آیا، نہ قم کی گلیوں میں کوئی مرد تھا نہ کوئی بچہ تھا۔ قم کی عورتوں نے پردوں کی کناتیں لگا کے رضا کی بہن کو گزارا۔ میں شہادت کی شب پوچھنا چاہتا ہوں، اے میرے مولا رضا، تیری بہن مدینے سے سفر کر کے آئی تھی، لیکن قم والیوں نے چادروں کی کناتیں بنائی تھی، پھولوں سے استقبال کیا تھا۔ جب حسین کی بہن شام کے باہر پہنچی تھی، شرابیوں کے مجمع تھے، ہاتھوں میں پتھر تھے، دے کے کہہ رہے تھے بدر کے بدلے لو، احد کے بدلے لو، خیبر کے بدلے لو۔ علی کی بیٹی رو رو کے کہہ رہی تھی سجاد انہیں کہہ مجھے رستہ دو، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ آخری سطریں پڑھنے لگا۔ بھائی کی شہادت تب تک پڑھی نہیں جاتی جب تک بہن کی غربت نہ پڑھی جائے۔ بی بی آ گئی موسیٰ کے گھر۔ اس نے آج بھی قم میں جو زیارت کر کے گواہی دینا، بی بی کے حرم سے چند قدم کے فاصلے میں بیت النور ہے، جہاں 17 دن کا قیام ہے رضا مولا کی بہن کا۔ بی بی اس گھر میں جا کر رک گئی۔ علیحدہ کمرہ شہزادی کے لیے خالی کیا گیا، یہاں بیٹھی ہے موسیٰ کاظم کی بیٹی۔ قم کی عورتیں آتی، بی بی سے ملتی، جو بھی قم کی عورت آتی، شہزادی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ہمیں خبر ہوئی تھی کہ سفر کی وجہ سے طبیعت تھک گئی ہے۔ وہ بھی رو گئی میری طبیعت چھوڑو، مجھے بتاؤ تمہارے پاس کوئی رضا کی خبر ہے؟
اپنے گھر جا کے اپنے مردوں سے پوچھنا تمہیں کوئی رضا کی خبر ہو، میرا بھائی رضا کہاں ہے؟ میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے بڑی ترس رہی ہوں، میں نے 14 سال باپے کے بغیر گزارے ہیں، میرا بابا بغداد میں قید تھا، مجھے رضا نے باپ بن کے پالا تھا، میں رضا کا باپ کی طرح پیار کرتی ہوں، کوئی مجھے میرا رضا ملا دے۔ ایک ایک بی بی جاتی باہر نکل کے موسیٰ سے کہتی ہم بی بی سے جو بھی بات کرتے ہیں وہ صرف رضا کی بات کرتی ہے۔ ایک دن ایک مزدور بی بی کے سامنے بیٹھی تھی، بی بی نے کہا تجھے میرے رضا کی کوئی خبر ہے؟ اس کی گود میں چھوٹی سی بچی تھی، وہ اٹھ کے کھڑی کہتی اماں یہ کس رضا کی بات کر رہی ہے؟ اس کی تو نہیں جسے چند دن پہلے زہر مل گئی ہے، شہر کا نام آنا تھا۔ بی بی معصومہ کم تڑپی، رو کہتی کس رضا کو زہر ملی ہے؟ اتنا کہنا تھا، وہ مزدور نے بی بی مجھے معاف کر دے، جسے ملنے کے لیے آئی ہے 17 دن پہلے اسے زہر مل گئی ہے۔ فاطمہ معصومہ اٹھ کے کھڑی ہوئی، رو کہتی رضا میرا